السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم کے 16 ایام گزر گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری عبادات کو، ہمارے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج 27 مارچ 2024 ہے۔ مجھے خیال آیا کہ چند ضروری باتیں جس کے تعلق سے بعض لوگ تشویش میں مبتلا ہے عرض کروں تاکہ ان کے ذہن بھی صاف ہوں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت پہ گامزن فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے۔ بعض لوگ ہماری تنظیم کو تعاون کرنے سے سنی احباب کو روکتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں اس تنظیم میں تعاون کی، اور فلاں تنظیم ہے، فلاں مدرسہ ہے تو کافی ہے، اور ایسی تنظیمیں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں ابھی بیرون ملک گیا ہوا تھا تو وہاں چند احباب میرے پاس آئے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہمیں ایک فون آیا کہ ٹھیک ہے ان کی تقریر سنیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان سے دعا لیجیے، ان سے مسئلہ پوچھیے، لیکن ان کا تعاون مت کیجیے۔ تو پتہ نہیں اس قسم کی ذہنیت لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے کہ ایک ہی مدرسہ اور ایک ہی خانقاہ اور ایک ہی تحریک عالم اسلام کے لیے کفایت کریں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ دین و سنیت کے کام کے کئی طریقے ہیں، تو جو لوگ جہاں جیسی ضرورت محسوس کرتے ہیں انجمن یا تنظیم یا تحریک بناتے ہیں اور اس حساب سے دین و سنیت کا کام ہوتا ہے۔ خوشی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہر جانب دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے، اور یہ کام مزید پھلے پھولے، اس میں ہمارا تعاون ہونا چاہیے۔ سن 2014 میں ممبئی کی سرزمین پر جب میں نے محسوس کیا کہ فتنہ غیر مقلدیت ایک بڑا فتنہ بنتا جا رہا ہے اور اس کا شافی جواب ہمارے یہاں سے نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہی گھسی پیٹی تقریریں اور وہی شوقیانہ انداز، دلائل کی کمی وغیرہ وغیرہ، تو میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے، پھر فون پر مباحثے کے ذریعے، پھر تحریری شکل میں کتابیں لکھنا، پھر جلسوں کا آغاز، اور فتنہ غیر مقلدیت کے حوالے سے الحمدللہ اس عاجز نے اچھا خاصا کام کیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اور 1350 سالوں سے امت کی اکثریت کے گلے میں جس کی تقلید کا پٹا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے حوالے سے ہماری جماعت میں موجودہ دور میں نہ کے برابر کام ہے۔ نہ کوئی ان کے نام سے تنظیم ہے، نہ تحریک ہے، یا کہیں کوئی مدرسہ ہوا تو ہوا، ایسا کوئی مشہور و معروف مدرسہ ان کے نام سے نہیں ہے۔ 2 شعبان المعظم کو ان کا عرس پاک آتا ہے، پورے ماہ میں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ امام اعظم کی شخصیت کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جس ذات نے قرآن و حدیث سے 12,93,000 مسائل اخذ کیے ہوں اور صبح قیامت تک کے لیے پوری امت مسلمہ پر احسان فرمایا ہو، اس کا تذکرہ تو ہر آن ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم ہیں اور مذہب حنفی کے سچے پکے پیروکار ہے، کسی عارف باللہ نے کہا کہ اگر مولانا احمد رضا پیدا نہ ہوتے تو ہندوستان میں حنفیت ختم ہو جاتی۔ امام اہل سنت نے 150 سال پہلے جو ہے اس فتنے کو بھانپتے ہوئے اس کے رد میں 6 کتابیں لکھی، اور ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی اجل الاعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تنظیم سنی جمیعت الاحناف بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور کیا ضرورت ہے اپنے نام کے آگے حنفی لکھنے کی اور بار بار امام اعظم کا تذکرہ کرنے کی، اگر وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو ایسے جھوٹے دعوے داروں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ ذرا پڑھو، جس کا نام ہے اجل الاعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام۔ اس رسالے کا اردو ترجمہ ہے روشن تر آگاہی کہ فتویٰ قول امام پر ہے، یعنی یہ بات صاف اور واضح ہے کہ فتویٰ جب بھی دیا جائے گا امام اعظم کے قول پہ دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس رسالے کو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ ہر طرح کی تعریفیں خدا کے لیے جو دین حنفی پر نہایت مہربان ہے، جس نے ہمیں ایسے ائمہ سے قوت دی، یعنی ائمہ حدیث سے، ائمہ تفسیر سے، ائمہ فقہ سے، ائمہ قرأت سے،
جو جود و سخا والے، بے نیاز، رب کے اذن سے کجی درست کرنے والے، ہمیشہ مدد پہنچانے والے، اور ان کے درمیان ہمارے امام اعظم کو یوں رکھا جیسے جسم میں قلب کو رکھا۔ یعنی یہ سارے ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ قرات، ائمہ اصول، یہ سب کے سب ایک جسم ہے، اور اس جسم کی جو دھڑکن ہے، جس سے نبض حیات رواں دواں ہے، وہ امام اعظم کی ذات ہے۔ یعنی امام اعظم کو اعلیٰ حضرت قلب قرار دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے آپ فتاوے جب پڑھیں گے تو نیچے جب آپ مہر ثبت فرماتے یا اپنا نام دستی تحریر فرماتے تو اہتمام سے لکھتے احمد رضا، پھر اس کے بعد آپ لکھتے محمدی، سنی، حنفی، قادری۔ آپ قادری کو مؤخر کرتے، حنفی کو مقدم رکھتے، یعنی قادری سے پہلے حنفی لکھتے۔ تو جب میرے امام نے پوری زندگی اپنے آپ کو حنفی لکھا تو میں لکھوں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کیا حماقت ہے، کیا جہالت ہے کہ امام اعظم پہ اگر ہم نے ایک تنظیم بنا لی اور رد غیر مقلدیت کا کام الحمدللہ ہم نے بڑے پیمانے پہ کیا، تو اس کام کا ساتھ دینا چاہیے کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ عجیب حماقت ہے۔ ایک تحریک والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نظام ہم ہی سے چل رہا ہے، یہ ان کی حماقت ہے۔ جن کو نام لے کر رد کرنے کی توفیق تک نہیں، وہ اس طرح کی اگر باتیں کریں گے تو کیسے چلیں گا؟ الحمدللہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف 2014 میں جب ہم نے بنائی تو نعرہ لگایا ہر باطل کے خلاف سنی جمعیت الاحناف، اور جس بھی فرقے کا ہم نے رد کیا نام لے کر ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ رد کیا ہے، اشاروں میں، کنایوں میں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہ نون جیم دال، یہ احتیاطیں ہمارے یہاں نہیں چلتی۔ کھلم کھلا نجدی، وہابی، دیوبندی، ان خبثا کا ہم نے نام لے کے رد کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کسی سنی تنظیم کی مخالف نہیں ہے۔ ہمارے کام کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ ہمارے علاقے میں وہابی دیوبندی راشن دے کر لوگوں کو جماعتوں میں بھیج رہے ہیں، اپنی مسجدوں میں لے کر آ رہے ہیں، ان کو اپنا لٹریچر دے رہے ہیں، تو ان کو اس فتنے سے روکنے کے لیے غریبوں کی ہم نے رفاہی مدد شروع کی۔ تو اس میں برا کیا ہے؟ سنی جلسوں میں کتابیں تقسیم کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا، غربا کو علاج و روزگار میں مدد کرنا، غریب بچیوں کی شادیاں کروانا، معذوروں کے لیے سائیکلز وغیرہ، آلۂ سماعت اور اسی طرح چشمے وغیرہ کا انتظام، مختلف مواقع پر لنگر، سحر و افطار کا انتظام، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر یہی کام آپ کی تنظیم ہمارے علاقے میں کرنا شروع کرے، ہمارے انڈر میں، ہماری ہدایات کے مطابق، تو پھر ہم سنی جمعیت الاحناف کو ختم کر دیں گے۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو کسی سنی تنظیم کا مخالف مت سمجھیے، یہ ایک الگ تنظیم ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ سے منسوب ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو 100 200 سال 500 سال میں جو بزرگان دین دنیا سے تشریف لے گئے، بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے آراس، ان کے ایام ولادت اور ان کے زندگی کے خاص خاص مواقع منائے جاتے ہیں، اور امام اعظم کو یکسر فراموش کر دیا گیا کہ جن کی ضرورت ہمیں پیدا ہونے سے مرنے تک ہے۔ مسجد میں داخل ہوں گے، استنجا کرو گے تو آپ کو آداب مذہب حنفی بتائیں گا کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے، استبرا کیا ہوتا ہے، دھلنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کے حوالے سے۔ پھر جب نماز شروع کرو گے، ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک، امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ بھول ہی نہیں سکتے ہو، جس نے آپ کو 12,93,000 مسائل قرآن و حدیث سے دیے ہیں۔ اور آج اس ذات پر دیوبندیت کام کر رہی ہے، دیوبندی ان پر رسالے نکال رہے ہیں، دیوبندی ان کے نام سے جلسے کر رہے ہیں، ان کے نام سے مدرسے بنا رہے ہیں، حالانکہ دیوبندی حنفی تو کیا محمدی ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرض تو ہمارا تھا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پر کام کرتے، بس اسی لیے ہم نے تنظیم سنی جمعیت الاحناف بنائی، تاکہ سرکار امام اعظم کا لوگ تقلید تو سب کر رہے ہیں، آپ سب مقلد ہیں امام اعظم کے، اور بڑے بڑے لوگ مقلد ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فتاویٰ تاج الشریعہ اٹھا کر دیکھیے، جب ان سے پوچھا گیا غوث اعظم افضل ہیں یا امام اعظم، آپ نے کھل کر اعلان فرمایا کہ امام اعظم افضل ہیں، چونکہ آپ تابعی ہیں، آپ خود حنفی ہیں، آپ کے پیر و مرشد، آپ کے نانا سرکار مفتی اعظم حنفی، اعلیٰ حضرت حنفی، ان کے آبا و اجداد حنفی، ہندوستان میں اسلام لانے والے سرکار غریب نواز حنفی، اور جن کی مزار پہ انہوں نے مراقبہ فرمایا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ، وہ بھی حنفی۔ یہ بڑے بڑے سلاطین، اساطین، علماء، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، صوفیاء کی جماعت، یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے غلاموں میں ان کا شمار ہے۔
تو ہم سب حنفی ہے لیکن احساس نہیں ہے. تو بس اس احساس کو جگانے کے لیے، فتنہ غیر مقلدیت کو دبانے کے لیے، ان کو ترکی بترکی جواب دینے کے لیے، جو اس زعم فاسد کے اندر ہے کہ حدیث و قرآن پہ ہم سے زیادہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا، حدیث و قرآن کے نام پہ ڈنڈی مارنے والے یہ حرام خور غیر مقلدین، ان کے مکروہ چہرے سے پردہ ہٹا کر قوم کے سامنے ان کا کالا سچ لانے کے لیے یہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف بنائی گئی. اور جب بنی تب بھی نعرہ دیا گیا ہر باطل کے خلاف، سنی جمعیت الاحناف، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا. اس دور پرفتن میں امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ کے دامن سے وابستگی حقیقت میں حنفیت پر استقامت ہے، سنیت پر استقامت ہے، ذریعہ نجات ہے. جی ہاں. اب لوگوں نے سوال کیا کہ پھر مفتی کلیم حنفی کو کیا ضرورت ہوئی خانقاہ بنانے کی؟ چلو تنظیم بنا لی، سمجھ میں آیا امام اعظم کے نام سے کوئی تنظیم نہیں تھی، تنظیم سنی جمعیت الاحناف بن گئی، نام بھی اچھا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، مگر خانقاہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنیے، آج بد مذہبیت مزاروں سے پھیل رہی ہے، خانقاہوں سے پھیل رہی ہے، تصوف کے لباس میں پھیل رہی ہے، سلاسل کی نسبتیں لے کر پھیل رہی ہے، خانقاہوں کو بدنام کیا جا رہا. حقیقت میں بزرگان دین نے خانقاہ کے ذریعے دین و سنیت کا بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن جب وہ اللہ والے زیر زمین آرام فرمانے لگے تو ان کے نام پر یہ گدھ جو بوٹیاں نوچ رہے ہیں امت مسلمہ کی، ان خبیثوں نے دین میں طرح طرح کی بدعات پیدا کی. مزارات اولیاء کو اس طرح ان لوگوں نے بنا دیا کہ اللہ کی پناہ، اور وہاں سے شیعت کو فروغ دیا جا رہا ہے، رافضیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، صلح کلیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں کہتے، سب سے جو ہے معاذ اللہ بھائی چارے کی بات کی جا رہی ہے، کفر و اسلام کو ایک کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. مزارات اولیاء پر ہولی کھیلی جا رہی ہے، مزارات اولیاء پر نیو ایئر منایا جا رہا ہے، برتھڈے کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، اس طرح کی ہزاروں خرافات خانقاہ کے نام پہ. اور انہی سب چیزوں کو دیکھ کر وہابی دیوبندی کہہ رہے ہیں دیکھو یہ ہے بریلوی، یہ ہے سنی، اور یہ ہے قبر کے پجاری. جبکہ ان خبیثوں کو یہ نہیں معلوم کہ امام اہل سنت نے سب سے زیادہ بدعات کا رد کیا ہے، مزار کو چومنے، مزار کو ہاتھ لگانے، مزار کا طواف کرنے، ایک سے زائد چادر چڑھانے، مزار پہ چراغ جلانے، مزار پہ بال کاٹنے، اس طرح کی جتنی بدعات ہے سب کا امام اہل سنت نے کھل کے رد کیا. اور میں خود کرتا ہوں، میری تقریر آپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیں، بابا پارٹی کا آپریشن، اور میرا نام ڈالیں، کھل کر میں نے ان بدعات کا رد کیا ہے. تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ خانقاہوں سے آج تفضیلیت کا فروغ ہو رہا ہے، رافضیت کا فروغ ہو رہا ہے، جبکہ ان خانقاہوں کا مقصد جو ائمہ تصوف ہے انہوں نے خانقاہیں اس لیے بنائی تھی کہ یہاں لوگ آئیں، ان کے قلب کی صفائی ہو، نفس کی صفائی ہو، ذہن کی صفائی ہو، وہ دین پر مستقیم ہو جائیں، وہ دین پر ڈٹ جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے. اس لیے خانقاہوں کا نظام عمل میں آیا تھا. لیکن آج خانقاہوں کا معنی مفہوم ہی بدل دیا گیا، وہاں سے وہ کام ہونے لگے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی. اسی لیے ہم نے سوچا کیوں نہ دنیا میں سب سے منفرد مثالی امام اعظم سے منسوب خانقاہ حنفیہ بنائی جائے، اور اس خانقاہ حنفیہ میں سنی دارالافتاء تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں، وہ رضوی دارالاصلاح جو نوجوان بچے بھٹک رہے ہیں، علماء کے پاس نہیں جاتے ہیں، دلائل کی کمی کی وجہ سے، دلائل نہ مل پانے کی وجہ سے دوسرے مسالک میں شامل ہوتے ہیں، کوئی انجینئر کا فالوور ہو رہا ہے، کوئی کسی بابا کا فالوور ہو رہا ہے، کوئی کسی گستاخ صحابہ کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو وہ آئیں ہماری خانقاہ میں بیٹھیں اور پھر اپنی اصلاح کریں. یہاں سے بالغ بچوں کی تعلیم کا بہترین انتظام ہو، یہاں سے مدرسے کے فضلاء کو باقاعدہ مفتی کورس کروایا جائے، مناظر کورس کروایا جائے، یہاں سے واضح و بیان ہو، یہاں سے ہر باطل فرقے کے رد میں آڈیوز وغیرہ بشکل ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالی جائے، غرض کہ وہ ایک خانقاہ سے کئی طرح کے کام ہوں گے. اس کا بجٹ فقط 1 کروڑ روپے کا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک دیوبندی لونڈا، کم عمر لونڈا، یوٹیوب پہ آتا ہے، کچھ چیزیں دکھاتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے، 7 دن میں 7 کروڑ روپے جمع کرتا ہے. آج 8 سال سے میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کے نام سے کوئی مدرسہ نہیں ہے، اور کتنے ایسے مدرسے جہاں دال بھات کھانے کے علاوہ کوئی پڑھائی نہیں ہوتی. میں جانتا ہوں میری اس بات کے بعد کئی مدارس والے میرے مخالف ہوں گے، جہاں کے فضلاء کو قرآن کریم تک پڑھنا نہیں آتا ہے. میں کتنے ایسے ائمہ بتا دوں، بمبئی جیسے شہر میں
لہنے جلی کرنے والے امام موجود ہیں. معذل ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، میں ایک امام صاحب کا قرآن سن رہا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہاں ادغام ہوگا؟ بتائیے. تنخواہیں کم ہے، اچھے امام ملیں گے کہاں سے؟ لوگوں کو پرکھ نہیں ہے اسے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ مسائل طہارت سے واقفیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اس کے عقائد درست ہیں کہ نہیں ہے. بس اچھی جسامت دکھ گئی، اچھی لہیم شہیم دکھ گیا، داڑھی اچھی دکھی، دستار شریف لمبی ہے، رکھ دیا امامت پہ. خدا را ہوش میں آؤ. آج مدرسے کے نام پہ بھی بہت دھاندلی ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی خانقاہ بنے جہاں سے بہترین مدرسہ بھی چلے، جہاں جو بہترین تربیت گاہ ہو، تربیت سینٹر ہو، جہاں سے دین و سنیت کا، مذہب حنفیت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو. آج میں 8 سالوں سے اعلان کر رہا ہوں. افسوس کہ رمضان کریم میں تعاون نہیں ہو پاتا. اس بار 16 روزے گزر چکے ہیں اور کوئی قابل ذکر ہمارا تعاون نہیں ہوا. میں نے عرض کیا کہ مجھے بمبئی میں ایک جگہ لے کر خانقاہ تعمیر کرنی ہے، اور اس چھوٹی سی جگہ سے انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا. 1 کروڑ کا بجٹ ہے. بار بار میں نے کہا، لیکن لوگوں کا تعاون 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے. خدا را ایسا نہ کریں. جب ایک دیوبندی لونڈا اپنے قوم کو غیرت دلا کر 7 کروڑ روپے جمع کر سکتا ہے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. آپ اس مقدس مہینے میں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے کی رقم یا بطور نذرانہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو پیش کریں. آپ فقیر پر اعتماد کریں. انشاءاللہ خانقاہ حنفیہ بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دین و سنیت کا کام کس اچھے انداز میں ہو رہا ہے. جی، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتے ہوئے الحمدللہ کبھی باطل سے کوئی اتحاد نہیں. ہم نے تو اپنے کئی میسج میں لکھا کہ وہابی، دیوبندی، رافضی، کوئی بھی بد مذہب، بے دین، گمراہ ہمیں چندہ نہ دے. الحمدللہ ہم صرف سنیوں کے سے اپیل کر رہے ہیں اور سنیوں سے گزارش کر رہے ہیں. خدا را اس رمضان کریم میں تنظیم کا خیال کریں. اگر اس رمضان کریم میں یہ رقم جمع ہو جاتی ہے 1 کروڑ کی، انشاءاللہ رمضان کریم کے فوری بعد خانقاہ کا کام شروع ہوگا اور خانقاہ سے جلد ہی دین و سنیت کا کام ہوگا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تنظیم سنی جمعیت الاحناف کسی بھی ایسی تنظیم جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو اس کے مخالف نہیں ہے. تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے کام کرنے کا اپنا ایک جدا انداز ہے. اور خانقاہ حنفیہ جو بنائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مدرسے کے یا مکتب کے مخالف ہیں، بلکہ اس خانقاہ سے خود مدرسہ بھی چلے گا، جامعہ بھی چلے گا، مکتب بھی چلے گا، دارالافتاء بھی ہوگا، دارالاصلاح بھی ہوگی، یہاں کتب خانہ بھی ہوگا، لائبریری بھی ہوگی، دارالتصنیف بھی ہوگی، دارالتحقیق بھی ہوگا. غرض کے سارے شعبوں میں انشاءاللہ یہاں سے کام ہوگا. بس آپ حضرات کا ساتھ چاہیے. رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے. آپ خود بھی تعاون کریں، اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دیں تھوڑا سا وقت نکال کے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا اس سال خیال کریں. اگر آپ حضرات کا تعاون اچھا رہا تو انشاءاللہ جلد سے جلد تنظیم کے جو عزائم ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوں گے، ہمارا خواب پورا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، مذہب امام اعظم یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. سنیوں میں باہم اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. اور جتنے امام اہل سنت کے پیروکار ہیں، چاہنے والے ہیں، عقیدت مندان ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ میری اس بات کو اپنے دوست احباب، بھائی بہنوں تک پہنچائیں جو ملک و بیرون ملک میں رہتے ہیں. اور میری جو باتیں میں نے عرض کی ہے یہ کسی بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم تنظیم پر ٹون یا طنز نہیں ہے. برائے اصلاح کہا ہے میں نے، تو سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرماتے ہوئے فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی. 9820672770 9820 672 770. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم.